بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت حاصل ہے۔ وہ کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہے۔ نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص یہ سمجھ لے گا کہ سامان راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے۔ راحت کا سامان تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جس چیز کا نام راحت اور سکون ہے، وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتا ہے۔ وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو بعض اوقات بے سر و سامان انسان بلکہ جانور کو بھی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ہزاروں اسباب و سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس میں ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر خوبصورت اور دلکش ہو، چارپائی اور گدے تکیے حسب منشا ہوں۔ لیکن کیا نیند آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازم ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں۔ خواب آور دوائیں بھی بعض اوقات جواب دے جاتی ہیں۔ نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے، لیکن نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے۔ ان کے سامان تو روپے پیسے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، مگر راحت و لذت کا حاصل ہو جانا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا، مگر راحت و سکون کا نام نہ پائیں گے۔ وہ اپنے کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ ان کو اپنے کھانے پینے کا ہوش ہے نہ بیوی بچوں کا۔ کئی کارخانے چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کے حساب کتاب میں ہی صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے، اور در حقیقت راحت سے کوسوں دور ہیں۔ اگر یہ مسکین راحت کی حقیقت پر غور کرتے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفلس محسوس کرتے۔ ہمارے محترم مجذوب صاحب نے خوب فرمایا ہے کہ کچھ بھی مجنوں جو بصیرت سے تجھے حاصل ہو، تو نے لیلا جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے۔ یہ حال تو ان کی راحت کا ہے۔ اب عزت کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ چونکہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں، ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں سے یا کم مایہ لوگوں کی کم مائگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ یورپ و افریقہ، مصر و شام کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ لی جائے تو ان کے حالات سے یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی تجوریاں کتنی ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں، انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اس بغض و نفرت کے مظاہرے ہیں، اور یہ حال تو ان کی عزت کا ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خور کی آنے والی نسل کی زندگی بھی خوشگوار نہیں بننے دیتا، یا ضائع ہو جاتا ہے، یا اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین۔